بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور یہ میرا چینل ہے یوٹیوب، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں برنابس انجیل کی، جو حضرت عیسیٰ کی صحیح انجیل ہے۔ یہ اگلا ویلاگ ہے۔ نمبر 2، مریم نے خدا کی معیشت جان کر لوگوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ اس کے حاملہ ہونے پر اس کے در پہ نہ ہو جائیں اور اس کو زنا میں سنگسار کر دیں، اپنے لیے اپنی ہی برادری کا ایک ساتھی چن لیا جو یوسف نام کا ایک بے داغ زندگی کا مرد تھا، کیونکہ وہ ایک راست باز آدمی کی طرح خدا سے ڈرتا تھا اور روزہ اور نماز کے ساتھ اس کی اطاعت کرتا تھا اور ہاتھ کی محنت سے روزی کماتا تھا، کیونکہ وہ ایک بڑھائی تھا، لکڑی کا کام کرنے والا۔ اپنے آدمی کو کنواری نے ایسے آدمی کو کنواری مریم نے، جسے وہ جانتی تھی، اپنا ساتھی چن لیا اور اسے خدائی مرضی سے آگاہ کیا۔ یوسف نے، جو ایک راست باز شخص تھا، جب معلوم ہوا کہ مریم حمل سے ہے تو اس نے اسے چھوڑ دینا ٹھہرا لیا، کیونکہ وہ خدا سے ڈرتا تھا۔ جب وہ سویا ہوا تھا تو خدا کے فرشتے نے اسے ملامت کی کہ اے یوسف، تو نے مریم اپنی بیوی کو چھوڑ دینا کیوں چھوڑا؟ اس نے کہا کہ اس کے بطن میں جو کچھ بنایا جا رہا ہے وہ سب خدا کی معیشت میں سے ہے۔ یہ کنواری ایک بیٹا جنے گی جس کا تو مسیح نام رکھنا، اسے شراب، نشاور مشروبات اور ناپاک گوشت سے بچا کر رکھنا، کیونکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے خدا کا قدوس ہے۔ وہ خدا کا ایک نبی ہے جسے اسرائیل کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، تاکہ وہ یہودا کو خدا کی طرف پھیر دے اور تاکہ اسرائیل خداوند کی شریعت پر چل سکے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کی تورات میں لکھا ہے۔ وہ بڑی طاقت کے ساتھ آئے گا جو اسے خداوند عطا کرے گا اور بڑے بڑے معجزے دکھائے گا، جس کے ذریعے بہت سے لوگ نجات پائیں گے۔ یوسف نے خواب سے بیدار ہو کر خدا کا شکر ادا کیا اور تمام خلوص کے ساتھ خدا کی اطاعت کرتے ہوئے مریم کے ساتھ ساری زندگی بسر کی۔ اچھا، ان میں یہ جو حوالے ہیں، وہ جو آج کل کی بائبل ہے اس میں سے میں بتاتا ہوں۔ استثناء باب نمبر 26 آیت نمبر 23، لوکا انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 4، متی کی انجیل باب نمبر 13 آیت نمبر 55، پھر متی کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 19، پھر متی باب نمبر 1 20-23، پھر متی باب نمبر 1 میں 24۔ نمبر 3، ان دنوں میں کیسر اگسٹس کے فرمان سے یہودیہ میں ہیرودس بادشاہ تھا، اور ہنا اور قیافہ سردار کا کہنوں کے علاقے میں پیتلس حاکم تھا۔ اگسٹس کے حکم سے تمام دنیا کی اسم نویسی ہوئی، جس کے سبب ہر ایک اپنے ملک میں چلا گیا اور انہوں نے اپنے قبیلوں کی معرفت خود کو اسم نویسی کے لیے پیش کیا۔ چنانچہ جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ آبادی کا نہیں ہم کرتے، رائے شماری کہہ لیں، یا آبادی کے لیے وہ کرنا ہوتا ہے، کیا ہوتی ہے، کیا بندی ہوتی ہے کوئی جو بناتے ہیں نا، الیکشن سے پہلے بھی بناتے ہیں، ویسے بھی بناتے ہیں۔ چنانچہ یوسف ناصرہ سے، یعنی جہاں حضرت مریم رہتی تھی، وہاں سے، جو گلیل کا ایک شہر ہے، مریم اپنی بیوی کے ساتھ جو حمل سے تھی رخصت ہوا، تاکہ بیت لحم، کہ یہی اس کا شہر تھا کیونکہ وہ داؤد کی نسل سے تھا، تاکہ وہ کیسر کے حکم کے مطابق نام لکھوائے۔ یوسف بیت لحم پہنچا تو چونکہ وہ شہر چھوٹا تھا اور جو اجنبی وہاں تھے ان کا بڑا ہی زیادہ رش تھا، اسے جگہ نہ ملی، اس نے شہر کے باہر ایک مکان میں جو چرواہوں کے قیام کے لیے بنا تھا سکونت اختیار کر لی۔ جب یوسف وہاں رہ رہا تھا تو مریم کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا۔ مردم شماری، رائے شماری، اس کو مردم شماری کہتے ہیں، یاد آ گیا۔ تو حضرت مریم کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا۔ اس کنواری مریم کو ایک نہایت تیز روشنی نے گھیر لیا اور اس نے بلا تکلف آرام سے بچہ جنا۔
بلا تکلیف جس کو اس نے باہوں میں لیا اور اس کو پالنے میں لپیٹ کر چرنی میں لٹا دیا، کیونکہ اس سرائے میں کوئی جگہ نہ تھی۔ تب اس سرائے میں فرشتوں کی ایک بڑی تعداد خدا کی تسبیح کرتی اور خدا سے ڈرنے والوں کو سلامتی کا مژدہ سناتی خوشی خوشی آئی۔ مریم اور یوسف نے یسوع کی پیدائش پر خداوند کی حمد کی اور بڑی مسرت سے اسے پالنے لگے۔ نمبر 4، اس وقت چرواہے اپنے گلے کی رکھوالی کر رہے تھے جیسا کہ ان کا دستور ہے، اور دیکھو انہیں ایک نہایت تیز روشنی نے گھیر لیا، جس میں سے ایک فرشتہ ان کو نظر آیا جس نے خدا کی تسبیح کی۔ اس اچانک روشنی اور فرشتے کے ظہور کے سبب چرواہے ڈر گئے، جس پر خدا کے فرشتے نے انہیں تسلی دی کہ دیکھو میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سناتا ہوں کہ داؤد کے شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو خدا کا نبی ہے، جو اسرائیل کے گھرانے کے لیے نجات لایا ہے۔ اس بچے کو تم اس کی ماں کے پاس جو خدا کی حمد کر رہی ہے چرنی میں پاؤ گے۔ اور جب وہ یہ کہہ چکا تو فرشتوں کی ایک بڑی تعداد تسبیح کرتی اور ان پر جو نیک دل ہے سلامتی کا اعلان کرتی آئی۔ جب فرشتے رخصت ہوئے تو وہ چرواہے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ چلو بیت لحم چلیں اور اس کلام کی تصدیق کریں۔ اچھا، یہ جو سٹوری ہے نا، یہ جو ان کی انجیلیں ہیں نا، اس کے اندر بھی یہ سٹوری ہے جو آج کی بائبل میں انجیلیں ہیں۔ بہت سے چرواہے کہ چلو بیت لحم چلیں اور اس کلام کی تصدیق کریں جو خدا نے اپنے فرشتے کی معرفت ہم سے کیا ہے۔ بہت سے چرواہے نومولود بچے کو تلاش کرتے بیت لحم آئے اور انہوں نے شہر کے باہر بچے کو جو پیدا ہوا تھا فرشتے کے قول کے مطابق چرنی میں لیٹا پایا۔ بس انہوں نے اس کو تعظیم دی اور جو کچھ انہوں نے سنا اور دیکھا تھا اس کی ماں کو بتا کر جو کچھ ان کے پاس تھا دے دیا۔ اچھا، اس میں حوالے ہیں جی، انہوں نے لوکا انجیل جو ہے ان کی، اس کے باب نمبر 3 اور صفحہ نمبر 1 اور 2 میں بھی ہے۔ پھر لوکا نمبر 2 باب کے صفحہ 1 سے 7 تک ہیں۔ پھر لوکا باب 2 میں 8 سے 19 تک ہیں۔ سننا اور اس کی ماں کو بتا کر جو کچھ ان کے پاس تھا دے دیا۔ پس مریم نے یوسف سے یہ سب باتیں خدا کا شکر ادا کر کے دل نشیں کرنی۔ چرواہے ہر ایک کو بتاتے ہوئے کہ انہوں نے کتنا بڑا واقعہ دیکھا تھا اپنے گلے کی طرف لوٹ گئے، اور یوں یہودا کا تمام پہاڑی علاقہ خوف سے بھر گیا، اور ہر شخص نے اپنے دل میں کہا نہ جانے یہ بچہ کیا ہوا۔ نمبر 5، جب 8 دن پورے ہو گئے تو خداوند کی شرع کے مطابق جیسا کہ موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یعنی تورات میں، وہ بچے کو اٹھا کر موبد میں لے گئے کہ اس کا ختنہ کریں۔ انہوں نے بچے کا ختنہ کیا اور اس کا نام یسوع رکھا، جیسا کہ اس کے رحم میں آنے سے پہلے خدا کے فرشتے نے کہا تھا۔ اور مریم اور یوسف نے سمجھ لیا کہ یہ ضرور بچہ بہتوں کی نجات اور ہلاکت کا موجب ہوگا، پس انہوں نے خدا کا خوف کیا اور اپنے خدا کے خوف کے ساتھ بچے کو رکھا۔ نمبر 6، یہودا کے بادشاہ ہیروڈس کے عہد میں جب یسوع پیدا ہوا تو مشرق کے علاقوں میں 3 مجوسی آسمان کے تاروں کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اس وقت انہیں ایک بڑی چمک والا ستارہ دکھائی دیا، جس پر وہ آپس میں طے کر کے اس ستارے کی رہنمائی میں جو ان کے آگے آگے چل رہا تھا یہودیہ آئے، اور یروشلم پہنچ کر پوچھنے لگے کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں پیدا ہوا ہے۔ اور جب ہیروڈس نے یہ سنا تو وہ گھبرا گیا اور سارے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ پس ہیروڈس نے عالم اور فقیہ سب بلوائے اور کہا کہ مسیح کہاں پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، کیونکہ نبی نے یوں لکھا ہے، اور بیت لحم تو یہودیوں کے شہر یاروں میں کمتر نہیں ہے، اور بیت لحم تو یہودیہ کے شہر یاروں میں کمتر نہیں ہے، کیونکہ تجھ میں سے وہ رہنما آئے گا جو میری قوم اسرائیل کی رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ ہیروڈس نے
وہ مجوسی بلوائے اور ان سے ان کی آمد کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مشرق میں ایک ستارہ دیکھا تھا جو انہیں راہبری کرتا یہاں لایا، جس کے باعث وہ تحفوں کے ساتھ اس نئے بادشاہ کو جو اس ستارے نے ظاہر کیا تھا سجدہ کرنا چاہتے تھے۔ تب ہیروڈس نے کہا کہ بیت الحم جاؤ اور پوری محنت سے اس بچے کو ڈھونڈ نکالو، اور جب تم اس کو پالو تو آ کر مجھے بتاؤ، کیونکہ میں بھی شوق سے آ کر اس کو سجدہ کروں گا۔ اچھا، اس میں جو ہے جناب متی انجیل کا باب نمبر 2 میں ہے یہ، پھر لوکا کی انجیل کے باب نمبر 2 میں 21 سے 22، پھر اخبار کتاب میں کے باب نمبر 12 میں نمبر 3 پر، اور متی انجیل کی 2 نمبر باب کے 1 سے 9 تک، اور میکا کے باب نمبر 5 کے صفحہ نمبر 2 پر۔ اچھا، یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں برنابرس یہ ان انجیلوں میں بھی ہے، جیسا کہ میں ریفرنس دے رہا ہوں، اور یہ بات اس نے فریب سے کہی، یعنی وہ اندر سے کچھ اور چاہ رہا تھا ہیروڈس کہ یہ نیا بادشاہ کہاں سے آ گیا، غصے سے یا حسد سے یا تو، لیکن ان کو تسلی دینے کے لیے اس نے کہا کہ میں بھی سجدہ کروں گا۔ نمبر 7، پس مجوسی یروشلم سے روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو ان پر مشرق میں نمودار ہوا تھا ان کے آگے آگے چلنے لگا۔ ستارے کو دیکھ کر مجوسی خوشی سے بھر گئے، اور یوں بیت الحم آ کر شہر کے باہر انہوں نے دیکھا وہ ستارہ اس سرائے پر رک گیا جس میں یسوع پیدا ہوا تھا، لہذا مجوسی ادھر گئے اور مکان میں داخل ہو کر بچے کو اس کی ماں کے ساتھ پایا، اور انہوں نے جھک کر اس کو تعظیم دی، اور مجوسیوں نے کنواری مریم کو سارا ماجرا سنا کر جو انہوں نے دیکھا تھا بچے کو خوشبوئیں، چاندی اور سونے کے ساتھ نظر نیاز دی۔ اس پر انہیں خواب میں بچے نے خبردار کیا کہ وہ ہیروڈس کے پاس نہ جائیں، سو وہ دوسری رات سے رخصت ہو کر اپنے گھر واپس چلے گئے، اور جو کچھ انہوں نے یہودیہ میں دیکھا تھا وہ کہہ سنایا۔ نمبر 8، ہیروڈس نے یہ دیکھ کر کہ مجوسی واپس نہیں آئے سمجھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے، بس اسی پر اس نے بچے کو جو پیدا ہوا تھا سزا دینے کا، مروا دینے کا تہیہ کیا۔ پر دیکھو جب یوسف سو رہا تھا تو خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دیا، جس نے کہا کہ جلدی سے اٹھ اور بچے کو اس کی ماں کے ساتھ لے کر مصر کو چلا جا، کیونکہ ہیروڈس اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ یوسف ڈر کر اٹھا اور مریم کو بچے سمیت لیا، اور وہ مصر کی طرف چلے گئے، اور وہاں ہیروڈس کی موت تک ٹھہرے رہے، یعنی جب وہ بادشاہ ہیروڈس مر نہیں گیا وہ مصر میں ہی رہے، جس نے یہ جان کر مجوسیوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے، اپنے سپاہی بھیجے کہ بیت الحم میں تمام نومولود بچوں کو قتل کر ڈالیں۔ بس سپاہی آئے اور جتنے بچے وہاں سے مار ڈالے، جس طرح فرعون نے موسیٰ کے زمانے میں کیا تھا، جیسا کہ ہیروڈس نے حکم دیا تھا۔ اس طرح نبی کا قول پورا ہوا کہ راما میں ماتم اور بڑا رونا پڑتا ہے، راخیل اپنے بیٹوں کو رو رہی ہے مگر وہ تسلی نہیں ہوتی کیونکہ وہ نہیں ہے، یہ اس وقت کی زبان ہے۔ نمبر 9، جب ہیروڈس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں آ کر کہا کہ یہودیہ میں واپس جا، کیونکہ وہ مر گئے جو بچے کی موت چاہتے تھے۔ پس یوسف بچے کو جو 7 سال کا ہو چلا تھا مریم کے ساتھ لے کر یہودیہ آ گیا، جہاں یہ سن کر ارخلاؤں بن ہیرودس یہودیہ میں جو بادشاہی کر رہا تھا، یعنی ہیروڈس کا بیٹا ارخلاوس جو بادشاہ تھا یہودیہ میں ہیروڈس کے بعد، وہ یہودیہ میں رہنے سے خائف ہو کر گلیل کو چلا گیا، اور وہ ناصرہ میں بسنے کو چلے گئے۔ یعنی وہ حضرت جو یوسف تھے مریم کے سو کارڈ خامن، وہ بینہ خامن، وہ مریم کو اور بچے کو لے کر ناصرہ میں چلے گئے کہ جو ان کا اوریجنل مریم کا دیس تھا۔ وہ لڑکا خدا اور لوگوں کے روبرو وقار اور حکمت میں پلتا بڑھتا رہا۔ تو اس کے ریفرنسز ہیں متی انجیل کے باب نمبر 6 میں 10 سے 12، متی باب نمبر 2 میں 16، متی باب 2 نمبر باب میں 13 سے 14، متی باب کے 162 سے 118، باب نمبر 162 کے 18 نمبر آیت میں، اور یرمیہ کتاب کی 31 نمبر باب میں 15، اور متی کے باب نمبر
2 میں 19 سے 2. تو یہاں ہم اس کو ختم کرتے ہیں. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.